تو علمی بات. اب ذرا ایک اور حوالے سے بھی بات سمجھا دوں. یہ آج دیوبندی اہل حدیث شیعہ وغیرہ سارے یہ جو کافر کے لیے اصرار کرتے ہیں کہ ہم سارے اعلی طبقے کے طور پہ اس طرح کہیں، میں نے ایک نقطہ نظر کیا نا، اتنا ہی اصرار ہے تو قائد اعظم کا مسلک کیا تھا؟ میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں. کیا قائد اعظم کی پاکستان بناتے وقت قیادت کے نیچے تمام اکابر مشائخ صوفیاء اولیاء صلحاء اہل سنت غیر اہل سنت سب جمع تھے یا نہیں تھے؟ اور حضرت محدث علی پوری نے فتویٰ لگایا تھا کہ نہیں کہ جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پاکستان کے لیے، اس کا جنازہ اور تدفین مسلم ہمارے مریدوں میں نہیں ہوگی. تو ان کے ساتھ چلے تو اس سے کسی کا مسلک گیا؟ قائد اعظم کی قیادت کو مان کر ساتھ چلے تو کیا یہ سنی نہ رہے؟ ساتھ چلے مگر سنی بھی رہے. جو شیعہ تھے وہ شیعہ رہے، جو دیوبندی تھے وہ دیوبندی رہے، جو بریلوی تھے وہ بریلوی رہے، جو اہل حدیث تھے وہ، کسی نے اپنا مسلک نہیں چھوڑا. ایک تحریک تھی، جد و جہد تھی، مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا. سن لیں، ایک مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا. سو سب اکٹھے رہے اور کوئی کافر نہ ہوا اور کوئی سنیت اور اسلام سے خارج، ہر کوئی قائم رہا. تو جب پاکستان بنانے کا وقت تھا سب اکٹھے رہے تو کسی نے اعتراض نہ کیا. آج پاکستان بچانے کا وقت ہے، آج بھی سب اکٹھے ہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے ذرا اب ذرا اس سے آگے چلیے.